جب میں ہیپاٹائٹس کلینک میں بطور انچارج کام کرتا تھا تو اپنے مریضوں سے ایک سوال ضرور کرتا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو ہیپاٹائٹس بی یا سی یعنی کالا یرقان کیسے ہوا؟ تو مریض مختلف جواب دیتے تھے، جیسا کہ میں دھوپ میں کام کرتا تھا تو دھوپ کی وجہ سے یرقان ہو گیا، میں کراچی میں کام کرتا ہوں، وہاں باہر سے کھانا کھاتا ہوں تو باہر کے کھانے کھا کھا کر مجھے یرقان ہو گیا، میں نے فلاں مسئلے کے لیے ڈاکٹر کو چیک کروایا تھا، اس نے دوائی دی اور اس دوائی کی گرمی کی وجہ سے مجھے یرقان ہو گیا، یا ہمارے علاقے کا پانی ٹھیک نہیں تو گندے پانی کی وجہ سے مجھے یرقان ہو گیا، یعنی ہیپاٹائٹس بی سی ہو گیا۔ تو بہت سے لوگوں کا آنسر یہی ہوتا تھا۔ ہاں، کچھ لوگ ٹھیک بھی بتاتے تھے لیکن زیادہ تر جوابات اسی قسم کے ہوتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی بات ٹھیک نہیں ہے، نہ تو گرمی کی وجہ سے یا دھوپ کی وجہ سے یرقان ہوتا ہے، نہ باہر کے کھانا کھانے کی وجہ سے ہیپاٹائٹس بی یا سی ہوتا ہے، نہ کسی دوائی کی وجہ سے ہیپاٹائٹس بی یا سی ہوتا ہے، اور نہ ہی گندے پانی کی وجہ سے ہیپاٹائٹس بی یا سی کا وائرس منتقل ہوتا ہے۔ تو پھر ہیپاٹائٹس بی یا سی کا وائرس کیسے پھیلتا ہے؟ یاد رکھیں کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے وائرس خون کے ذریعے پھیلنے والے وائرس ہیں، یعنی ہیپاٹائٹس بی اور سی سے متاثرہ شخص کا خون یا جسمانی رطوبتیں جیسے زخم سے نکلنے والا پانی اگر کسی صحت مند شخص کے خون میں شامل ہو جائے تو اسے ہیپاٹائٹس بی یا سی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے پھیلاؤ کے لیے ہیپاٹائٹس بی اور سی سے متاثرہ خون یا جسمانی رطوبتوں کا منتقل ہونا ضروری ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی سے متاثرہ خون یا جسمانی رطوبتیں کس طرح سے صحت مند جسم میں منتقل ہو سکتی ہیں، جس کا اندازہ بہت سے لوگوں کو نہیں ہے، اور کامیاب علاج کے لیے اور ہیپاٹائٹس بی اور سی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ہیپاٹائٹس بی یا سی کا علاج کرنے کے بعد دوبارہ سے لوگوں کو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہو سکتا ہے۔